الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ بیماری بھی تشخیص کرتا ہے، علاج بھی پیش کرتا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایک زندگی ہے. یہ اللہ کی زندہ کتاب ہے. ہر سوسائٹی اور ہر معاشرے کی بیماری اور صحت کا پیمانہ اس کے پاس ہے، اور ہر زمانے کی دوائی اور علاج بھی اس کے پاس ہے. زندہ کتاب ہے. تو اللہ کے کلام کی ان آیات میں ہماری معاشرتی اور تجارتی اور بازار کی زندگی، اس سلسلے کے ایک بڑی کوتاہی کا تذکرہ ہے، جس کوتاہی کی نحوست سے جہاں ایک طرف اللہ نے آمدنی کے اندر برکتیں اٹھا لی ہیں، وہاں پوری فضا کے اندر اعتماد ختم ہو گیا ہے. اعتماد ختم ہو گیا، اور یہ زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے جب اعتماد ختم ہو جائے. افسر ماتحت پہ اعتماد نہیں کر پاتا، ایک نگران اور رکھ دیا، اس پر بھی اعتماد نہیں، ایک نگران اور رکھ دیا، اس پر بھی اعتماد نہیں. بیٹے کو باپ نے ذمہ دار بنایا، لیکن باپ کو اپنے بیٹے پر بھی اعتماد نہیں. گھر میں بیوی چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن اعتماد ختم ہو گیا. کاروبار پہ بھائی کو بٹھا دیا، لیکن اعتماد نہیں رہا. تو بتائیے زندگی کس قدر پریشانیوں کا ذریعہ بن جائے گی، پریشانیوں میں گھر جائے گی. اعتماد نہیں. ایک ایسی بیماری ہے جس سے معاشرے کی زندگی کے اندر اعتماد ختم ہو جائے. بازار سے اگر یہ اعتماد ختم ہو جائے، وہ بازار بیٹھ جاتا ہے. اعتماد، کس پہ اعتماد کریں؟ یہ تو دیانت ہی نہیں رکھتا، ملاوٹ کر دے گا، غلط تولے گا، ناپ کے پورا نہیں دے گا، یہ حق مار دے گا. اعتماد ختم ہو گیا. اور جب بازار اور معاشرت کی زندگی میں اعتماد ختم ہو جائے تو مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. کس پہ اعتماد کریں؟ تو جب معاشرے میں یہ ایک بیماری اور کمزوری پیدا ہو جائے تو معاشرے سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. باپ 1000 مرتبہ اپنی بیٹی کو نئے گھر پہ بھیجنے سے پہلے سوچتا ہے، کیونکہ اس سامنے والے پر اعتماد ختم ہو گیا کہ میری بیوی بیٹی کو حق پورا ملے گا. بس اوقات اس انتظار میں سالہ سال گزر جاتے ہیں، وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا. بے روزگار بھی بہت ہیں،
اور ضرورت بھی بہت لوگوں کو ہے، لیکن رکھنے کا فیصلہ نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اعتماد کس پہ کرے؟ بے روزگار بھی بہت ہیں اور لوگوں کو افراد بھی چاہیے، لیکن اعتماد کہاں سے لائیں کہ اس پہ اعتماد کر کے اسے رکھ لو؟ اعتماد نہیں۔ معاشرہ اس اعتماد کی فضا سے تب محروم ہوتا ہے جب اس کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ اپنا حق تو پورا لینا ہے، دوسروں کا حق پورا نہیں دینا۔ جب یہ مزاج بن جائے بازار کا، اور جب یہ مزاج بن جائے معاشرے کا کہ اپنا حق پورا لینا ہے، لیکن جب دوسروں کو حق دینا ہے اس میں کمی کرنی، یہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ دفتر میں بیٹھا ہے، اپنا حق پوری تنخواہ لے گا، یہ احساس ختم ہو گیا کہ میں نے 7 گھنٹے دیے ہیں، آیا ان 7 گھنٹوں کے اندر میں اپنا فرائض پورے کر رہا ہوں؟ حق لینے کے لیے مطالبہ، تنخواہ بڑھ جائے، الاؤنس بڑھ جائیں، مطالبوں کی ایک فہرست، لیکن تم اپنا حق پورا کر رہے ہو جو تمہارے ذمے ہے۔ معاشرے کے اندر ایک بیماری ہے اور اس سے معاشرہ اجڑتا چلا جاتا ہے، معاشرتی زندگی کی الجھنیں بڑھتے چلی جاتی ہیں۔ سرکاری دفاتر دیکھ لیجئے، 7 گھنٹے کا، پہلے لوگ اپنا ذاتی کام دفتر میں چھپ کے کیا کرتے تھے، اب ڈنکے کے چوٹ کرتے ہیں، ڈنکے کے چوٹ کرتے ہیں۔ باہر لوگ لائن میں بھی کھڑے ہیں، انتظار میں بھی کھڑے ہیں، اور یہ صاحب دفتر میں چائے چل رہی ہے، میٹھا چل رہا ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، دوستوں میں گپ شپ ہے، ایک اپنی آمدنی حرام کر رہا، دوسروں مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا۔ یہ ایسا ہی کبیرہ گناہ ہے جیسے کہ کسی کے جیب سے پیسے چوری کر لینا، جیسا کہ کسی کے گھر پہ جا کے ڈاکہ مار لینا۔ اب جو اسے آمدنی مل رہی ہے اس کے اندر ایسا ہی لقمہ حرام شامل ہو گیا، اس لیے کہ اس نے تو اپنا حق پورا ہی نہیں دیا، حق وصول پورا کر لیا ہے، حق ادا پورا نہیں کیا۔ اس دور آخر میں اللہ نے دارالعلوم دیوبند اس امت کے لیے ایک رحمت بنا کر اس امت کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، اس کا ابتدائی دور ایسا شاندار تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ جو ہمارے اساتذہ ہوا کرتے تھے، اگر ان کے پاس دوران تدریس تعلیمی وقت میں کوئی مہمان آ جاتا اسے نوٹ کر لیتے، اور مہینے کے آخر میں اس ساری نوٹ شدہ اوقات ذمہ دار کے سامنے پیش کر دیتے کہ میری مہینے کی تنخواہ میں سے اتنا کاٹ دینا، اس لیے کہ اتنا وقت میں نے ادارے کے اندر استعمال نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سننے میں نہیں آئے گا، یہ سننے میں تو آئے گا کہ میرا حق نہیں مل رہا، تنخواہ کم ہے، الاؤنس بھی نہیں ملتا، ہاں، لیکن یہ احساس نہیں رہا کہ حق میں بھی پورا کر رہا ہوں۔ اچھا، اسے گناہ بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ویل للمطففین، بڑی بربادی ہے جو کمی کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں تطفیف، مطففین تطفیف سے جس کے معنی ہے حق لینا پورا اور حق دینے کے اندر کوتاہی کرنا۔ جب ناپ کے دے رہا ہے، تول کے دے رہا ہے، یا کسی کوئی شخص آپ سے 1 کلو دودھ مانگ رہا ہے، رقم پوری لے رہے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کر کے دے رہے ہیں،
آپ سے آٹا مانگا، آپ نے آٹے کی قیمت پوری لی لیکن آٹے کے اندر ملاوٹ کر دی. اللہ اکبر. فرمایا ایسے شخص کے لیے بڑی بربادی ہے. یہ بڑا مرض جس قوم میں آیا، اس قوم کے اوپر جو اللہ کی پکڑ آئی، ایسی پکڑ کسی قوم پہ نہیں آئی. قوم شعیب، اس کے اندر ناپ تول کا بڑا مرض تھا. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، کسی کا حق مت مارو، کسی کا حق مت لو. قوم کہنے لگی یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اب تیری نماز ہمیں یہ بھی بتانے لگی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں جیسا تصرف کرتے ہیں اسے بھی چھوڑ دیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہم جیسے مرضی کمائیں گے، یہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ہم جیسے مرضی کمائیں گے. اللہ نے اس بستی پر ایک عذاب بھیجا جو کسی قوم پہ ایسا شدید عذاب نہیں آیا. 3 دن ایسی گرمی پڑی، ایسا لگتا ہے آسمان انگارے برسا رہا ہے اور زمین آگ اگل رہی ہے. ایسی تپش، ایسی حبس 3 دن تک. ایک بادل آیا اس بستی کی طرف، اس کے اندر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. پوری قوم اس امید سے کہ بادل ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے، سایہ لے لو. جیسی ساری قوم اس کے اندر اکٹھی ہو گئی، اللہ نے اس کے اندر سے آگ برسانا شروع کر دی. ساری قوم جھلس گئی. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ذُلَّةٍ. اللہ کہہ رہا پھر ہم نے پکڑا صاحبان کے دن کے عذاب سے. ایسی پکڑ ہوئی. ناپ تول میں کمی کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے کہ حق پورا لے رہے، دے پورا نہیں رہے. اور آج یہ ہماری پوری تجارتی زندگی کا مرض بن چکا ہے، معاشرتی زندگی کا مرض بن چکا ہے کہ حق لینا پورا ہے. یہ احساس نہیں کہ میں حق پورا دے بھی رہا ہوں، میرے ذمے کیا ہے اور میں نے اس کا حق پورا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مزدور اگر مزدوری کرے تو اسے جلدی مزدوری دے دو، اور اسے جلدی سے یوں تعبیر فرمایا کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. کام پورا لیتے ہو اور جب تنخواہ دیتی تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہ تم اس کا حق مار رہے ہو. اسے مزدوری پوری دو. مزدور کو سبق دیا تیری آمدنی تب حلال ہوگی کہ جتنا تو نے وقت دیا ہے اس میں مالک کا کام بھی کرے. 8 گھنٹے دیے، 6 گھنٹے کام کر رہا، 2 گھنٹے کی آمدنی حرام ہو جائے گی. مالک سے کہا تو نے کام پورا لیا ہے، تنخواہ پوری نہیں دی، یہ جو تو نے اپنے پاس چند ٹکے رکھ لیے، یہ تو نے اپنے پاس انگارے رکھ لیے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. جو ظلمن کسی کا مال لے گا وہ ایسا ہے جس نے اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال لیے. قرآن ہے. دیکھنے میں تو یہ آج پیسہ کما کے لے کے آیا ہے، آج شوق ہے نا، کل کا پیسہ آج ہی آ جائے، چاہے حرام طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، ملاوٹ سے آئے، کھوٹ سے آئے، کسی کا حق مار کے آئے، آنا چاہیے. تو میرے عزیزوں بڑا نادان ہے، آیا کچھ نہیں ہے، یہ بہت کچھ لے کے بھی چلا جائے گا، بہت کچھ لے کے چلا جائے گا. یہ بدامنی ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈاکے ہیں، یہ لوٹ مار ہے. میرے عزیزوں اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں، لیکن یہ عذاب کی شکلیں ایسی نہیں آتی اچانک. نا
اللہ کا ایک محکم نظام ہے، اس کے بغیر زمین کا درخت کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا، زمین کا ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا. یہ حالات اللہ کی مشیت کے بغیر آ جائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو یہ مصیبت آئی ہے یہ بدعمالیوں کی سزا ہے، بدعمالیوں کی سزا. بس اوقات آدمی کہتا ہے میری چوری کیوں ہو گئی، میرا ڈاکہ کیوں پڑ گیا، میرا مالی نقصان کیوں ہو گیا؟ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، بڑی امانت اور دیانت سے کمایا ہے. میرے عزیزو، پہلے تو امانت اور دیانت کا فیصلہ کرنا ہی مشکل. ایک چھٹانک بھی کسی کا روک لیا، ایک قطرہ بھی دودھ میں آ جائے پیشاب کا، خراب ہو گیا نا. کسی کا 1 روپے بھی تیرے مال میں رہ گیا، یا اللہ کا حق تیرے مال میں رہ گیا، یا مخلوق کا حق تیرے مال میں رہ گیا، تیرا مال غیر محفوظ ہو گیا. اور اگر بالفرض واقعی ایسا ہے کہ اسے 100% یقین ہے کہ اس کا کمایا ہوا مال امانت اور دیانت کے ساتھ ہے، اسی میں کسی اور کا حق نہیں ہے، اور پھر بھی نقصان ہو گیا، تو میرے عزیزو واتقوا، اللہ میاں کہہ رہا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. پھر اللہ کے اس عذاب سے بچو جو صرف ظالموں پہ نہیں آتا. جب معاشرے کے اندر ظالم کا ہاتھ نہ روکا جائے اور اس کی لوٹ گسوٹ کے لیے کوئی محنت نہ کی جائے، اور اللہ کی نافرمانیاں بازاروں میں یہ پھلتے پھولتی چلی جائیں، اس کے لیے کوئی سدباب نہ کی جائے، پھر آنے والی آفت صرف ظالموں پہ نہیں آئے گی، اس کے اندر سب شامل ہو جائیں گے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وہ صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا. پھر جب گناہوں کی اور یہ خیانت کا وبا عام ہے اور کوئی اس ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی سمجھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی تدبیر نہیں، کوئی بے چینی نہیں، تو پھر آنے والا عذاب مخصوص ظالموں پہ نہیں ہوگا، وہ عام ہوگا. تو میرے عزیزو، مطففین وہ لوگ ہیں جو اپنا حق پورا لیتے ہیں اور دوسروں کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، چاہے ناپ میں، چاہے تول میں، چاہے ملاوٹ کر کے، چاہے نقلی چیز بیچ کے، چاہے تھوڑا یا زیادہ، اور چاہے ملازمت میں ڈنڈی مارتے ہیں، چاہے ملازمت میں ڈنڈی مارتے ہیں، اپنے کام میں خیانت کرتے ہیں. تو ایسے شخص مطففین ہیں. اللہ نے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. اور فرمایا یہ مرض معاشرے میں کب لگتا ہے، سوسائٹی اس مرض کا شکار کب ہوتی ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، جب انہیں یہ خیال نہ رہے کہ اللہ کے سامنے حاضری بھی ہونی. اب تو بازاری کیا کہتا ہے، اے میاں دیکھی جائے گی مرنے کے بعد. اگر کوئی اپنا حق لینے والا آ کے اپنا حق بھی مانگتا ہے اور وہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ نہ دو گے قیامت میں لوں گا، وہ کہتا ہے ہاں ہاں لے لینا مرنے کے بعد. اللہ اکبر، صحیح کہا نا مولا نے. معاشرے میں یہ بیماری کب فروغ پاتی ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ تبھی ہوتا ہے جب انہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین اور خیال نہیں رہتا. لیوم عظیم، بہت بڑا دن ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے سامنے پیشی ہو جائے گی. ہاں، ایک ایک روپیہ، ایک ایک ٹکے کا سوال ہوگا، ایک ایک رائی کے برابر کا سوال ہوگا. اور میرے عزیزو، وہاں کرنسی بدل جائے گی، وہاں کرنسی بدل جائے گی، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں دینی پڑیں گی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور 70 گناہ ایسے لے کے حاضر ہو جن کا تعلق تمہارے اور اللہ کے ساتھ ہے، تو یہ زیادہ ہلکے بنسبت اس کے
کہ تم ایک گناہ لے کے آؤ جس کا تعلق تمہارا اور مخلوق کے ساتھ ہو. اس لیے کہ 70 گناہ لے کے آئے، وہ تو غنی بھی ہے، وہ تو رحیم بھی ہے، اس کے لیے 70 کیا 70 بھی معاف کر دے گا. لیکن بندہ اس دن محتاج ہوگا، اسے تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. وہ تو اس دن محتاج ہوگا، ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، اور وہ اپنے سر سے اپنے گناہ اتارنا چاہتا ہوگا، اس کا متمنی ہوگا. اب اگر اسے کہیں موقع مل گیا کہ فلاں شخص نے میرا حق دینا ہے، تو یہ تو اس سے نیکیاں سمیٹے گا، نہیں معاف کرے گا. یہ تو اس دن اپنے گناہوں کا بوجھ اتارے گا. جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص مفلس ہے، بظاہر بہت نیکیاں لے کے آیا لیکن دنیا میں لوگوں کے حق ضائع کر کے آیا، اور مطالبہ کرنے والے اپنے مطالبے کے مطابق حق لیتے رہے، اس کی نیکیاں لیتے رہے، نیکیاں ختم ہو گئیں، لوگوں کا گناہوں کا بوجھ اس پہ ڈال کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو میرے عزیزو، بہت نازک معاملہ ہے کہ کسی کا حق رہ جائے میری زندگی میں، اور کسی کا حق مارا جائے، بڑا نازک معاملہ ہے. ہاں، جہاں ایک طرف دنیا میں معاشرتی اور تجارتی زندگی کے اندر اعتماد کی فضا نہیں رہتی، مالوں میں برکت نہیں رہتی، وہاں سب سے بڑھ کر آخرت میں اللہ نظر رحمت سے محروم کر دے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے معاملات میں دیانت اور امانت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.